2-4 منٹ ہے. صلوات بارہ دیگر صلوات. میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے. میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے. بشر تو کیا ہے انبیاء، بشر تو کیا ہے انبیاء کا آسرا حسین ہے. میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے دل میں تیرے بغض اور زباں پہ ہے خدا خدا. در حسین چھوڑ گئی بھٹکنے والے سن ذرا، خدا بھی اس طرف ہی ہے، خدا بھی اس طرف ہی ہے جہاں میرا حسین ہے. بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے. ادھر رسول پاک ہے، ادھر جناب سیدہ ہے، پشت پر حسن تو سامنے علی مرتضیٰ، پس ان کے درمیان ہی، بس ان کے درمیان ہی پلا بڑا حسین ہے. کیا بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی، عزت افزائی کا شکریہ. سینا کی نوک سے خدا نے اپنا ذکر جب سنا تو اس نے تیرے ذکر کو کیا وہ مرتبہ تھا جہاں اذان بھی نہیں، جہاں
اذان بھی نہیں وہاں بھی یا حسین ہے میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے بشر تو کیا ہے انبیاء بشر تو کیا ہے انبیاء کا آسرا حسین ہے میں کیا بتاؤں دوستو تمہیں کہ کیا حسین ہے صلوات پڑھیں گے بارہ دیگر صلوات سارے مل کو بتاؤ رہے نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر جہان کل میں اندھیرا ہے فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر جو بیٹیوں کے مخالف ہے انہی لوگوں نے جو بیٹیوں کے مخالف ہے انہی لوگوں نے خدا کے دین کو سمجھا ہے فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر یہ راز کھل گیا معراج میں زمانے پر یہ راز کھل گیا معراج میں زمانے پر کہ نبی کا دل نہیں لگتا ہے فاطمہ کے بغیر نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے فاطمہ کے بغیر فروع دین سے رغبت اصول دین سے دور
فروع دین سے رغبت، اصول دین سے دور، کہ جیسے الفت فضا ہے فاطمہ کے بغیر۔ نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے، فاطمہ۔ بڑی مہربانی سرکار، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت نوازش آپ کی عزت افزائی کا۔ نہ دین کچھ ہے نہ دنیا ہے، فاطمہ کے بغیر۔ سلوات جناب سید کیسر علی زیدی، سید زوار حسین انوار، سید انوار حسین، اصغر حسین، بانتو بنت ضیاء الحسن، سید مرتضی حسین رضوی، بیگم بنت موسیٰ رضا، شبیع الحسن رضوی، نور الہدا، ان تمام مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، جمیع شہدائے مکتب آل محمد کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ بسم اللہ، ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، استغفر اللہ ربی واتوب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ایہا المکی المدنی الامی، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی نہج البلاغہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت وخالق من غیر منصبت، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الارباب بعزته وسعد العظماء بجود، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات وسط کے محمد وعلی محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، تمام مومنین و مومنات کے اس میں شریک ہونا، رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے۔ وسط کے محمد وعلی محمد، رب کائنات جہان اعظم میں جہاں کہیں بھی ذکر محمد وعلی محمد ہو رہا ہے، رب کائنات ان جگہوں کو شاد اور آباد رکھے، تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے، دعا ہو رہی ہے تو دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لیے جائیں، شاید کہ دعا قبول ہو جائے، اور دعا ہے کہ رب کائنات
تمام مومنین جہاں خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، دعا کیجئے رب کائنات ان کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں تو رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرمائے۔ تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے۔ ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے مرحومین کو شفاعت محمد و آل محمد بہرمند فرمائے۔ اس عالم میں ہمارا رب ہمیں دنیا سے اٹھائے کہ ہم سے راضی ہو، اس عالم میں ہمیں مشہور فرمائے کہ حضرات محمد و آل محمد ہم سے راضی ہوں، اور آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد بہرمند فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل۔ عزیزان محترم، میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں ادارے کی انتظامیہ کا، آپ تمام برادران کا، کہ اس انتہائی اہم شبوں کے اندر ذکر محمد و آل محمد کے لیے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور آپ تمام مومنین کی زیارت کا ایک موقع عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کائنات جتنے بھی یہاں ذاکرین موجود ہیں، جن جن نے ذکر کیا، رب کائنات اس ذکر کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک التماس کروں گا کہ دیکھیے بڑی خوشی کی بات ہے، 2-3 بچے آ کر بیٹھے، انہوں نے شروع میں پڑھا، کوشش کیجئے ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس طرح حوصلہ افزائی جیسے کرنے کا حق بنتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لگے کہ کوئی ناراض مجلس میں آیا بیٹھا ہے، کوئی دکھی اور پریشان آیا بیٹھا ہے۔ دکھ پریشانیاں تو سبھی کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ جوان جو بچے ہیں، کل کو انہوں نے جوان ہونا، ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، لازمی ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ یہی سرمایہ ہے اور عزاداری کو انہی کے سر پہ آگے بڑھنا، لہٰذا کوشش ہونی چاہیے ان کی جتنی بھی ہمت افزائی کی جائے وہ کم ہے۔ ان 3 شبوں کے لیے، ان 3 مختصر سی تقاریر کے لیے آپ کے سامنے جو انشاءاللہ میں نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے توحید۔ توحید سننے میں بڑا خشک سا موضوع لگتا ہے، ایک دم لگتا ہے کہ شاید اب مشکل باتیں ہوں گی، مشکل جملے کہے جائیں گے، اس طرح کے نظریات پیش کیے جائیں گے جو دقیق ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ توحید سے بڑھ کر اس وقت مذہب کے اندر، تمام مذہبیات کے اندر کوئی لطیف موضوع نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ توحید سنی کس سے جائے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کلام امیر المومنین سے توحید سناؤں، ان کے کلام سے توحید سناؤں کہ جو حقیقتاً توحید کو پہچانتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ دنیا میں سوائے 2 ہستیوں کے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل معرفت سے سنا رہا ہوں، یا سنائے تو اللہ کا پیغمبر سنائے، یا سنائے تو مولا امیر سنائے، کہ جن 2 ہستیوں کے بارے یہ دعویٰ ہے، رسول نے فرمایا نہیں کوئی پہچانا خدا کو سوائے میرے اور علی کے۔ اب یہ میرے اور علی میں ہر وہ آ گیا جو اپنی ذات میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے، لہٰذا اب افراد چاہے بدلتے رہیں، مگر جہاں جہاں کردار محمد ہے اور کردار علی ہے وہاں توحید آشنا ہے۔ کیونکہ ایک جملہ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں اہل معرفت کے لیے ہے کہ ہم ان 12 کو، ہم ان 14 کو نبی نہیں مانتے، نبی ہم صرف رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم انہیں نبی نہیں، ہم انہیں محمد مانتے ہیں۔ نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ دیکھیے عزیز، رب کائنات کا بڑا احسان ہے، پہلا جملہ عرض کروں، بڑا احسان ہے رب کائنات کا کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا۔ وہ نہ بھی ہمیں خلق کرتا تو کیا تھا، ہم پیدا ہی نہ ہوتے، دنیا میں آتے ہی نہ، تو ہم کیا کر لیتے؟ کسی کا اپنے خلقت کے اوپر بس تو نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، کسی نے خدا کو کہا تو نہیں تھا کہ یا اللہ مجھے پیدا کر کے دنیا میں بھیج۔ وہ نہ بھی خلق کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں خلق کیا۔ اور خلق ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ خلق ہونے سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ہمارا رب بن جاتا ہے،
اور یہ اتنا بڑا فخر ہے کہ وہ کائنات کے تمام فخر جس کی چوکھٹ پہ جھکتے تھے نا، وہ مولا علی فرماتے ہیں وَقَفَا بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، یا اللہ میرے فخر کے لیے کافی ہے تو میرا رب ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں یہ وہ فخر ہے جس پہ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ جو کام مولا امیر کو فخر عطا کرتا ہو ہمارے لیے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ مولا فرماتے ہیں میرے لیے باعث فخر ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے۔ ہم مخلوق ہوئے تو وہ ہمارا رب ہو گیا، یہ باعث شرف بات ہے۔ اب مخلوق میں ہمیں وہ کچھ بھی خلق کرتا تب بھی وہ ہمارا رب ہوتا، ہم اس کی مخلوق ہوتے۔ گدھا بنا دیتا تب بھی اس کی مخلوق ہوتے، وہ ہمارا رب ہوتا۔ مچھلی بنا دیتا، مرغا بنا دیتا، کچھ بنا دیتا تو ہمارا خالق و رب اس نے ہونا تھا، ہم نے اس کی مخلوق ہونا تھا۔ ایسے ہی ہے جی، نیشنل جغرافکس لگا کر دیکھیں، لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، کہیں پیدا کر دیتا سمندر کے اندر، ہواؤں کے اندر، زمین میں، کہیں کوئی جانور بنا دیتا اس کی مخلوق ہوتی۔ اور جو ہیں وہ بیچارے، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے خدا کے خلاف ہڑتال کر دی ہو کہ یا اللہ تو نے ان کو انسان بنا دیا ہمیں گدھے بنا دیا۔ وہ کچھ بھی بناتا تو بن جاتے۔ لاکھ کروڑ احسان دیکھیں، پہلے مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، پھر اشرف المخلوقات انسان ہونے کا شرف عطا کیا۔ یہ میں آپ کو خدا کے چند اوائل احسانات بتا رہا ہوں جن پہ ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے۔ پہلے مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، پھر اس نے ہمیں افضل مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا۔ افضل مخلوق میں بھی کہیں خلق کر دیتا، آدم سے لے کر آج تک فرعون کے ہمسائے میں خلق کر دیتا تو کوئی ہمارا بس چلتا تھا؟ نمرود کی فوج کے کسی سپاہی کے گھر بھیج دیتا تو ہم نے کوئی خدا کے اوپر اعتراض کر دینا تھا؟ کوئی قارون کی جنت کے ملازم کے ہاں پیدا کر دیتا تب بھی ہم انسان ہوتے، مخلوق ہوتے، وہ ہمارا رب ہوتا، ہم اشرف المخلوقات ہوتے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کہیں خلق کر سکتا تھا نا، کسی نبی کے دشمنوں میں خلق کر دیتا، کسی یزیدی کے گھر خلق کر دیتا۔ ہزارہا احسان در احسان دیکھیں، پہلے مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا، پھر انسان ہونے کا شرف عطا کیا، پھر 1.25 لاکھ انبیاء چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کبھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تو غور کیا جائے کہ خدا کے کتنے احسان ہیں کہ ہمیں اس نے پہلے مخلوق، پھر افضل مخلوق، پھر 1.25 لاکھ انبیاء تھے آدم سے لے کر خاتم تک، مگر اس نے کہیں خلق نہیں کیا، ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی ہونے کا شرف۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ میدان قیامت میں روایات کہتی ہیں 1.25 لاکھ انبیاء کی امتیں ہمیں دیکھ کے رشک کریں کہ یہ مصطفیٰ کی امتی ہیں۔ مگر دیکھیے خدا تو وہ ہے جو احسان در احسان در احسان در احسان کرتا ہے۔ امت مصطفیٰ میں بھی کسی رحمت اللہ علیہ کے گھر پیدا کر سکتا، کسی رضی اللہ کے گھر میں پیدا کر سکتا۔ بھئی اگر یزید کی فوج کے کسی کمانڈر کے گھر ہوتے تو تب بھی تو امت مصطفیٰ میں ہوتے، کسی ناصبی کے گھر ہوتے تب بھی تو امت مصطفیٰ میں سے ہوتے، کسی بظاہر مومن اندر سے منافق کے گھر ہوتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے تاریخ میں ہمارا بھی نام آتا، فلاں ابن فلاں۔ توجہ ہے یا نہیں محترم؟ ہوتے تو امت مصطفیٰ میں نا، مگر کمالات دیکھیے، احسان در احسان در احسان۔ پہلے مخلوق بنایا، پھر انسان بنایا، پھر امت مصطفیٰ بنایا، پھر ساری امت مصطفیٰ کی ہر گود کو چھوڑ کر کنیز زہرا کی گود میں ڈال دیا، غلام علی کو باپ بنا دیا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ آپ میرے ساتھ ساتھ سفر کریں، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ ان 3 شبوں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ دیکھیے کتنے احسانات اس نے ہم پر کیے۔ یہ وہ احسانات ہیں جو پہلے سانس کے ساتھ ہی ہم پر کیے ہیں۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا خدا کی قسم کہ اس کے کتنے ہم پر احسانات ہیں، تو حق نہیں بنتا پھر جو اتنے احسان کر کے پہلا سانس عطا کے اسے پہچانا جائے، اس کا حق بندگی ادا کیا جائے، کوئی تو شکر ادا کیا جائے۔ جب بغیر کسی صلاحیت کے اس نے اتنی ساری عظمتیں پہلے سانس میں عطا کر دی ہیں۔ کسی یہودیہ ماں کی گود میں آتے تب بھی تو خدا کی مخلوق ہوتے،
کسی عیسائی ماں کی گود میں آتے تب بھی تو اس کی مخلوق ہوتی. اور رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ کسی گھر میں پیدا ہو فطرت اسلام پر ہو رہا، یعنی پیدا تو مسلمان ہونا تھا، کسی دنیا میں کہیں پیدا ہو جاتے. اس نے کنیز زہرا کی گود میں ہمیں ڈالا. ہم سے زیادہ کس کا حق بنتا ہے اس خدا کو پہچانے بھی اور حق کے پہچان بھی ادا کریں. بلند تر صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. چلیے جوان موجود ہیں تو اب بات سمجھیے گا، لطف بڑا آئے گا. دیکھیے سب سے پہلا فائدہ خدا کو پہچاننے کا کیا؟ سب سے پہلا فائدہ سب سے پہلا خدا کو پہچاننے کا فائدہ یا خدا کے عقیدے کا فائدہ. ساری دنیا تو نہیں خدا کو مانتی، گوڈ لیس طبقہ بھی ہمارے درمیان ہم نے دیکھا یہاں ایتھسٹ ہوتے نہیں مانتے خدا کو. خدا کو ماننے کا پہلا فائدہ اتنا عظیم ہے، اتنا لطیف ہے کہ کسی بھی با اخلاق اور مناسب انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرے. بڑا لطف آئے اگر بات ہو جائے. دیکھیے جو لوگ خدا کو مانتے ہیں ان کی تاریخ کا، انسانی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جناب آدم سے. آدم با حوا ماں. جو لوگ خدا کو مانتے ہیں پھر وہ یہ بات مانتے ہیں کہ خدا نے انسانیت کو چلایا آدم کے ذریعے. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کی تاریخ انسانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بندر سے. ایسے ہی ہے جی، مادے میں تغیرات آئے، بندر بنا، بندر سے انسان بنا. ایسے ہی ہے نا جی. خدا کو جو مانتے ہیں ان کی تاریخ کا آغاز آدم سے، حوا سے. جو نہیں مانتے ان کا آغاز بندر سے. اب یہ بات تو کنفرم نہ ہو سکی کہ انسان بندر سے بنا ہے، یہ ضرور کنفرم ہے کہ آج بندر بننے جا رہا ہے. توجہ ہے جی؟ کم از کم اخبار پڑھ کے یہی لگتا ہے. تو آغاز کہاں سے ہوا؟ جو مانتے ہیں خدا کو آدم و حوا سے. جو نہیں خدا کو مانتے آغاز کہاں سے ہوا؟ بندروں سے. تو خدا کو ماننے کا پہلا فائدہ کتنا لطیف ہے. اپنے بزرگ اور اجداد درختوں سے الٹے لٹکے ہوئے نظر نہیں آتے. آدم جیسا باپ ملتا ہے، حوا جیسی ماں ملتی ہے. توجہ ہے کہ نہیں موجود؟ اب یہ پہلا فائدہ ہی اتنا لطیف ہے کہ کسی با اخلاق کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خدا کا انکار. اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہوگی کہ انسان کو خدا نے اتنا شرف عطا کیا ہے کہ اسے مخلوق اور افضل مخلوق بنایا اور وہ اپنے اس خدا واحد کا انکار کر دے کہ جس نے اسے خلق کیا. تو اگر توحید کو سمجھنا ہے تو پھر ان ہستیوں کے پاس جانا پڑے گا جو معرفت توحید رکھتے ہیں. اور جب معرفت توحید کے لیے کلام ڈھونڈنا پڑے گا تو کائنات کا کوئی کلام نہج البلاغہ کے سامنے نہیں ٹکتا. اٹھا کر ذرا دیکھو نہج البلاغہ کہ کتنی علی کی زباں محترم ہے. کلام امیر المومنین 181واں خطبہ نہج البلاغہ، اس کی ابتدائی 3 سطریں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. مولا امیر فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت. حمد ہے اس اللہ کی جو بن دیکھے پہچانا ہوا، وخالق من غیر منصبت، اور جو بن تھکے اشیاء کو خلق کرتا. خلق الخلائق بقدرتہ، اس لیے کہ وہ اپنی قدرت سے اشیاء کو خلق کرتا. واستقبض الارباب بعزتہ، اور وہ دلوں میں قائم ہے، وہ دلوں میں قائم ہے اپنی عزت کے ذریعے سے. وسعد العظماء بجود، اور وہ دلوں پہ راج کرتا ہے اپنی جود و سخا کے ذریعے سے. خدا کی قسم ایک ایک لفظ میں اتنا لطف ہے. غور کریں معصومین کے کلام. پہلا لفظ کیا بولا؟ الحمد. نوجوان یہ بات سمجھنے کی. علماء لسانیات یہ کہتے ہیں جو زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں نا، لینگویجز کے ماہر، ان کے بقول دنیا کی کسی زبان میں بھی لفظ الحمد کا کوئی ایک بھی مترادف موجود نہیں ہے. یعنی اس کا ہم میننگ لفظ دنیا کی کسی زبان میں موجود ہے. لفظ الحمد اپنے معنی اور اپنے مفاہیم میں، اپنے میننگز میں اتنا ڈیپ ہے، اتنی گہرائی اور گہرائی ہے اس کے اندر کہ دنیا کی کسی زبان کے اندر، کسی لینگویج کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو آپ اس کے میننگ کے طور پہ پیش کر سکیں اس دعوے کے ساتھ کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے تمام معنی اور مفاہیم کو ایکسپلین کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ لفظ الحمد یعنی اتنا ڈیپ ہے، اس میں گہرائی اور گہرائی، اس کے میننگز اتنے زیادہ ہیں، اس کے اندر اتنے مفاہیم ہیں، اتنے چیپٹرز کھلتے چلے جاتے ہیں میننگز کے کہ دنیا کی کسی
زبان کے اندر کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے لیجئے یہ اس کا ترجمہ ہے اور صحیح ترجمہ. ہم اردو میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے لفظ تعریف نے لفظ الحمد کے حق کو ادا کر دیا. یہ اردو کی بساط میں اردو لینگویج کے اندر جو الفاظ تھے ان میں سے مناسب ترین لفظ تھا جو لفظ الحمد کے معنی کے طور پہ پیش کیا جا سکتا. یہ اردو کی بے بساطی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الحمد کے لفظ کے معنی کا حق ادا ہو گیا. یہ جو اردو کی ظرف کے اندر جو مناسب ترین لفظ تھا شاید وہ پیش کیا گیا اس کے معنی کے طور پر، مگر لفظ الحمد کے معنی ادا نہیں ہوتے. مگر ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ کدھر ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنا کمال لفظ کہ جس لفظ سے بڑھ کر اللہ کی حمد کسی لفظ نے ادا ہی نہیں کی. ایک ایسا لفظ کہ جس سے بڑھ کر اللہ کی عظمت کو ایکسپلین کرنے کا کائنات میں کوئی ایسا دوسرا لفظ ہی موجود نہیں ہے. دنیا کی زبانیں بانج ہیں کہ کوئی ایک ایسا لفظ پیدا کر سکے جو اس لفظ کی طرح خدا کی عظمت کو بیان کرے. تو یہ لفظ آیا کہاں سے؟ توجہ ہے نا؟ مطلب قرآن میں بھی تو سورہ حمد ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. کیا وہاں سے آیا؟ نہیں. تاریخ نے ہمیں بتایا. دیکھیے یہ کمال ترین لفظ کہ جس لفظ سے بڑھ کر کسی نے عظمت توحید کو بیان ہی نہیں کیا. یہ آیا کہاں سے؟ مکہ کی سرزمین پر بعثت پیغمبر سے کئی سال پہلے ایک پاکیزہ نکاح ہو رہا تھا. دلہا رسول اللہ تھے، دلہن جناب خدیجہ تھی. علی کے باپ نے خطبے کا آغاز یہاں سے کیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم. حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا. توجہ ہے جانا موضوع؟ یہ لفظ الحمد کمال ہے. لوگوں کو دنیا کو ان کا ایمان نہیں ملتا ان کے کہے ہوئے لفظ کا. عظمت توحید کی خاطر اس لفظ کا تو مترادف آج تک نہیں مل سکا. ابو طالب کا ایمان کیوں نہیں ملتا؟ یہ لفظ، یہ فصیح و بلیغ لفظ کہ جس لفظ نے آج خدا کو اتنا پسند آیا خدا نے قرآن کا حصہ بنا دیا. خدا کو اپنی یہ حمد اتنی پیاری لگی، خدا نے کہا اب میرے کلام کا آغاز ہوگا تو اسی انداز میں ہوگا. کیونکہ دیکھیے ہے تو علی کا باپ، صاحب نہج البلاغہ کا باپ، یعنی ایک تو علی اور علی کی بلاغت، پھر علی کا بھی باپ. توجہ ہے جانے محمد بھائی، علی کا بھی باپ. دیکھیے ایک جملہ عرض کر کے اپنے موضوع پہ آگے بڑھ جاؤں. کمال ابو طالب دیکھیے کس بہترین انداز میں اپنا تعارف کروایا. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا، آل ابراہیم بنایا، نسل ابراہیم بنایا. کیوں؟ جناب ابو طالب جانتے تھے مجھے مانے یا نہ مانے درود تو یہ بھی پڑھیں گے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابو طالب نے مسلمان کی مجبوری بنا دی، میرا ایمان مان یا نہ مان مجھ پہ درود لازمی پڑھ. اللہم صلی علی محمد محمد. توجہ ہے جانے موجود؟ کیا خوبصورت انداز میں خدا کی حمد بھی کر دی، مسلمان کی مجبوری بھی بنا دی. حمد ہے اللہ کی. لفظ الحمد یعنی کوئی مترادف ہی نہیں، اتنا فصیح و بلیغ. حمد کس اللہ کی؟ معصوم نے فرمایا الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت. حمد اس اللہ کی جو بن دیکھے ہی پہچانا، جسے پہچاننے کے لیے دیکھا نہیں گیا مگر پہچان لیا گیا. کمال ہوں گے اسے متعارف کروانے والے بھی جنہوں نے بغیر دکھائے ہی پہچانوا لیا. یہودی نے نہیں سوال کیا، اصول کافی پہلی جلد باب توحید پوچھا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہنے لگا یا علی حل رایت ربک حین عبدتاہ. یا علی جب سے آپ نے عبادت کی ہے، جب سے آپ عبادت کر رہے ہیں، کہ آپ نے اس رب کو دیکھا بھی ہے جس کی عبادت کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا ما کنت اعبد رب لم اراه. تیرا کیا خیال ہے میں ایسے رب کی عبادت کروں گا جسے دیکھا ہی نہ ہو؟ توجہ ہے جانے محترم؟ حیران رہ گیا. کیف رایت تو یا علی آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ اس بیچارے نے بھی ایسا مسلمان لیڈر دیکھا ہی نہیں تھا جس سے سوال کرو تو فوراً جواب بھی دے.
توجہ ہے انسان محترم، وہ بھی حیرت میں پڑ گیا، یہ کیا ہو رہا؟ ہاں کہنے لگا یا علی یہ آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ کیف رأیت کا یا علی، آج تو کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا اس نے رب کو دیکھا، آپ نے کس طرح سے دیکھ لیا؟ فرمایا سن لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار ولکن رأت القلوب بحقائق الایمان۔ مولانا نے فرمایا یاد رکھ، ظاہری نگاہوں سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا، علی نے دل کی نگاہوں سے اسے دیکھا ہے۔ علی نے رب کو دیکھا ہے مگر دل کی آنکھوں سے دیکھا، رب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ معصوم مولا امیر نے فرمایا معرفت کی بات ہے، مولا نے فرمایا آج تک علی نے کچھ ایسا نہیں دیکھا جس میں اپنے رب کو نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے انسان محترم، پتہ لگا ہر شے سے رب مل جاتا ہے، وہ دیکھنے والی نگاہیں ہونی چاہیے۔ اور مولا مظلوم کربلا نے تو اس سے بڑھ کر خوبصورت کمال بات کر دی، امام حسین نے فرمایا یا اللہ کیا تجھ سے زیادہ بھی کسی شے کو وضاحت حاصل ہے کہ تجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے؟ اللہ اکبر، توجہ ہے جان محترم، ان فرامین کو اپنے سینوں میں بسا لیں۔ امام حسین نے فرمایا یا اللہ کیا تجھ سے زیادہ بھی کسی شے کو وضاحت حاصل ہے کہ تجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے؟ یعنی اتنا عام ہے، پہچاننے کی ضرورت، پر ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسی باب میں اصول کافی میں ایک سوالی آیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم سے پوچھ لگا یا یمنا رسول اللہ کیا وجہ ہے خدا کو یہ ظاہری نگاہیں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ جوانوں پوری توجہ سنو، کس وجہ سے ظاہری نگاہیں نہیں دیکھی جا سکتی؟ آپ نے فرمایا سن تو کبھی ہندوستان گیا، یہ ہمارا جو علاقہ ہے سب کانٹیننٹ کا، انڈیا پاکستان، آپ نے فرمایا تو کبھی ہندوستان گیا؟ اس نے کہا نہیں مولا میں کبھی ہندوستان نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا تو سوچ سکتا ہے کہ ہندوستان کیسا ہوگا، اس کے مکانوں کی طرز تعمیر کیا ہوگی، وہاں کے بازار کیسے ہوں گے، لوگوں کے لباس کیسے ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں مولا میں بتا سکتا ہوں کہ کیسے ہوں گے، میں سوچ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسے سوچ سکتا ہے جب تو ادھر گیا ہی نہیں؟ اس نے کہا مولا میں نے سن رکھا ہے جو لوگ آتے ہیں، جو لوگ وہاں سے آتے ہیں قافلے وغیرہ لے کر آتے جاتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے مجھے بتا رکھا ہے کہ وہاں کی طرز رہائش ایسی ہے، لوگ مکان اس طرح کے گھر بناتے ہیں، اس طرح کے لباس پہنتے ہیں، ایسی ان کی تزئین و آرائش ہوتی ہے، بازار ان کے اس قسم کے دکھتے ہیں۔ تو مولا آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے، توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب ہے جہاں نگاہیں نہ جا سکیں ذہن چلا جاتا ہے۔ معصوم نے فرمایا اس کا تو یہ مطلب ہے تو گیا کبھی نہیں پر تجھے پتا ہے وہ کیسا ہوگا، اس کا مطلب ہے تیری نگاہیں نہیں پہنچی ذہن پہنچ گیا۔ اس نے کہا جی مولا بالکل صحیح ہے، واقعی ایسے ہی ہے، جہاں نگاہیں نہ جائیں ذہن پہنچ جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا ایمان سے بتا تو نے سن رکھا ہے خدا رحیم ہے، کریم ہے، شکور ہے، رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے، غفار ہے، اتنا کچھ سن رکھا ہے، کیا ذہن میں آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا ذہن میں نہیں آتا۔ مولا نے کہا اب بھی نہیں سمجھا، جہاں نگاہیں نہ جائیں ذہن چلا جاتا ہے، تو بتا جہاں ذہن نہیں جاتا وہاں نگاہیں کیسے چلی جائیں گے؟ اللہم صلی علی محمد محمد۔ توجہ ہے نا محترم، معصوم نے فرمایا خود ہی غور کر، جہاں نگاہیں نہ جائیں ذہن پہنچ جاتا ہے، فکر پہنچ جاتی ہے، اس تک تو فکر نہیں پہنچتی تو یہ ظاہری نگاہوں کی اوقات ہی کیا ہے، ان کی جرت ہی کیا ہے، ان کی بصارت ہی کیا ہے کہ یہ خدا تک پہنچ سکے، لہٰذا ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر عزیز کمال یہ ہے کہ نگاہیں پہنچ نہیں سکتی، ذہن پہنچ نہیں سکتے، مگر توحید کے باب میں معصومین کا فرمانا پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، مولا امیر نے فرمایا اول دین معرفتہ، دین کی ابتدا، دین کی پہلی سیڑھی، دین کا پہلا زینہ، پہلا سٹیپ جو دین کی طرف اٹھاتے ہیں وہ خدا کی معرفت ہے۔ یعنی معصوم خود کہہ رہے ہیں اس کی معرفت حاصل کرو، ذہن میں آتا نہیں ہے، آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، مگر معصوم ہی فرما رہے ہیں نہیں آگے بڑھو اس کی معرفت حاصل کرو۔ دین کا پہلا زینہ ہی خدا کی معرفت ہے، اب اس تک پہنچنا بھی ہے، ذہن میں سماتا بھی نہیں ہے، اس تک پہنچنا بھی ہے، آنکھیں اس تک جاتی نہیں، تو یا اللہ جب تجھے پہچاننا لازم بھی ہے، تجھ تک پہنچا جا بھی نہیں سکتا تو کوئی تو وسیلہ خلق کر۔ اب دیکھیے جب اس تک پہنچنا بھی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ٹول، کوئی نہ کوئی ذریعہ تو اس نے رکھا ہوگا، کوئی نہ کوئی وسیلہ تو اس نے بنایا ہوگا، تو وہ کیا شے ہے؟ مذہب ہمیں یہ بتاتا ہے جو شے خدا نے ہمیں بطور ذریعہ عطا کی ہے نا، اس کا نام ہے عقل۔ اسی لیے اسلام میں عقل کو پہلی حجت قرار دیا گیا۔
نبی موجود ہے، امام موجود ہے، قرآن موجود ہے، پھر بھی عقل پہلی حجت ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں؟ کیونکہ عقل ہی تو یہ بتائے گی کہ یہ نبی ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ اگر عقل ہی نہیں کیسے پتا چلے گا یہ ہستی نبی ہے؟ جو ساتھ بیٹھا ہے عقل ہی تو بتائے گی کہ یہ اس کا وارث بیٹھا ہے۔ جہاں عقل ہی نہیں کیسے پتا چلے گا ساتھ وارث بیٹھا ہے؟ عقل ہی تو بتائے گی کہ تیسرا کوئی نبی کے ساتھ بیٹھا، لازمی نہیں ہے کہ کوئی مومن بیٹھا ہے۔ ہو سکتا ہے ظاہر میں ساتھ ہو، دل میں نہ ہو، عقل ہی بتائے گی نا۔ جہاں عقل ہی نہیں ہے وہ تو دیکھتے سا کہہ دیں گے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ جو ہے عقل ہی فیصلے کرتی ہے نا، عقل ہی بتائے گی، لہذا عقل کو پہلی حجت قرار دیا گیا۔ بے عقل نے کیا ماننا اور کیا پہچاننا؟ عقل کو پہلی حجت قرار دیا گیا۔ خدا نے خود فرمایا، دیکھیے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، سورہ نحل 78ویں آیت، 78 آیت سورہ نحل کی۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ لے کر کے آیا۔ عالم اسلام کا ایک بڑا مکتب ہے جس کے نزدیک انسان جاہل پیدا ہوا۔ میں نے خود ایک باقاعدہ خود سے میں نے ایک تقریر سنی، ہمارے لاہور سے میرا تعلق ہے، ہمارے ایک بہت بڑی ابلاغی تحریک ہے وہ، جہاں سے ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بھی تعلق ہے، گنجے امیر المومنین، جس جگہ سے ان کا تعلق ہے وہاں سے بڑی ایک معروف وہ ایک تحریک بھی ہے، اصلاحی تحریک۔ میں نے خود ان کے سربراہ کا خطبہ سنا، حیران رہ گیا۔ ثابت یہ کر رہے تھے مچھلی کا بچہ آتا ہے تیرنے کا شعور لے کر آتا ہے، پرندے کا بچہ دنیا میں آتا ہے کسی سے سیکھتا نہیں ہے، اڑنے کا شعور آتا ہے۔ ایک واحد انسان کا بچہ ہے جو غریب کچھ نہیں لے کر آتا، اور استدلال تھا سورہ نحل کی 78ویں آیت سے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس عالم میں تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اسے ثابت یہ ہوا کہ انسان جاہل پیدا ہوا، گوار پیدا ہوا، یعنی وہ کسی قسم کا کوئی شعور ساتھ نہیں لے کر آیا۔ اب آپ اس کو چاہے تیرنا سکھائیں چاہے اڑنا سکھائیں، مگر وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر آئے۔ مگر کمال یہ ہے یہ آیت مکمل پڑھی ہی نہیں تھی۔ توجہ ہے جانو، خدا نے پہلے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فوراً کہا وجعل لکم السمع، پھر ہم نے تمہیں سننے کی حس بھی عطا کی ہے، والابصار، پھر غور کرنے والی بصارت بھی دی ہے، والافئدہ، تمہیں فکر کی قوت بھی عطا کی ہے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی خدا نے جہاں یہ کہا کہ تمہیں اس عالم میں ماؤں کے شکموں سے نکالا کچھ نہیں جانتے تھے، ساتھ ہی ان تینوں حصوں کا بھی بات کی، مگر تمہیں دیکھنے کی حس، سننے کی حس اور غور کرنے والا دل عطا کیا، غور کرنے والی قوت عطا کی ہے۔ غور کرنے والی قوت سے مراد ذہن ہے انسان کا، دل غور نہیں کرتا، دل میں صرف جذبات ہوتے۔ غور کرنے والی قوت عقل انسانی ہے، یعنی خدا کہہ رہا ہے میں نے عقل بھی دی ہے، اور عقل پالش کیسے ہوتی ہے؟ علم سے۔ علم کیسے آتا ہے؟ سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے، یعنی تمہیں سوچنے والا دل بھی دیا ہے، سوچنے والا دماغ بھی دیا ہے، پھر اسے پالش کرنے کے لیے قوتیں بھی عطا کی، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ مگر کمال یہ دیکھیے تینوں حصوں کی نفی کر دی کہ جیسے ان کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے، انسان جاہل پیدا ہوا۔ اور خدا نے خود ہی کمال انداز میں سورہ آراف کی 179ویں آیت میں بتا بھی دیا کہ ان قوتوں کی نفی کرتے کون ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی میں نے پیدا ہی جہنم کے لیے کی۔ اکثریت تو تیاری پکڑ لو، توجہ ہے جانے والے؟ یا جسے اکثریت پہ ناز ہونا وہ تو تیاری رکھے۔ خدا تو کہتا ہے اکثریت تو میں نے ڈالنی ہی جہنم میں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، غور کرنے والے عقل عطا کی تھی، غور ہی نہیں کرتے تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے انہیں سننے والی حس عطا کی تھی، یہ سنتے ہی نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہیں دیکھنے والی حس عطا کی تھی، یہ دیکھتے ہی نہیں تھے۔ خدا نے فرما دیا جو ان تین کی نفی کرتے ہیں گارنٹی رکھو جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اولئک کالانعام، یہ انسان ہی نہیں ہے، یہ حیوان ہیں۔ عزیز، اس سے زیادہ کوئی انسانیت کی تذلیل ہو سکتی جسے خدا پہلے مخلوق بنائے پھر اشرف المخلوق بنائے، اتنی عزت دے کر بنانے والا ہی کہہ دے تو تو حیوان ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ پتہ چلا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر میں انسان ہو، حقیقت میں حیوان ہو۔
توجہ ہے؟ اب سمجھ میں آیا چوتھے امام کی انگلیوں کے درمیان حج میں جب دیکھا تو دیکھنے والے سے پوچھا، اس نے کہا مولا بڑے حاجی ہیں، آپ نے فرمایا 2 انگلیوں میں دیکھ، جیسے ہی دیکھا اب کیا ہے؟ مولا حیوان ہی حیوان ہے، بظاہر انسان حقیقت میں حیوان. کیوں؟ کیونکہ وہ 3 خدا کے جس مقصد سے خدا نے بھیجا ہے، خدا کے مقصد کی تذلیل کریں. اور صرف اتنا ہی نہیں، اولئک کالانعام، خدا نے کہا بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے تذلیل کی بھی حد ہوتی ہے. پہلے ایک انسان کو خود خدا نے کہا یہ حیوان ہے، پھر کہا حیوانوں سے بھی بدتر ہے. یعنی وہ اپنی کارکردگی میں، اپنی حرکتوں میں اس قابل بھی نہیں ہے کہ حیوان کہلائیں. یعنی ایسے ہیں کہ حیوان کہنا سے بھی تو اب سمجھ میں آتا ہے نا کہ کچھ ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں، حیوان کہو تو حیوان کی توہین بن جائے. توجہ ہے جانے محترم کہ وہ حیوان سے بھی گئے گزرے. دیکھیں یہ تو آپ کا اور میرا اندازے گفتگو ہوتا. ہم جب کوئی گفتگو کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وہ صاحب بڑے اچھے، پھر خیال آتا نہیں ابھی تھوڑا زیادہ حق بنتا ہوں، صاحب وہ تو بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی نیک ہیں. یہ جملہ رپیٹ ہم کرتے ہیں، ہمیں عادت ہوتی ہے نا. کیوں؟ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کم کہا. اسی طرح کسی کو بارہ وہ چھوڑیں صاحب وہ تو ایسے ہی ہے، پھر احساس ہوتا ہے نا کم کا، پھر ہم کہتے ہیں وہ تو ایسے بھی اور ایسے بھی، ایسے ہی ہے. یہ زیادہ کرتے ہیں، یہ یقیناً پتا ہے اسی لیے مسکرا رہے. توجہ ہے جانے محترم. تو ہوتا ہے نا کہ جی ہمیں کیوں ہمیں احساس ہوتا ہے کم کیا. یہ خدا کو بھی کیا احساس ہوتا. توجہ ہے جانے، وہ تو خالق ہے. مگر پورے قرآن میں یہ آیت اپنے فارمیٹ میں اکیلی. پہلے کا اولئک کالانعام، وہ حیوان، پھر فرماتا بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے. توجہ ہے، خدا نے بھی ریپیٹ کیا. یہ تو آپ کا اور میرا انداز گفتگو. یہ خدا کو کیا یاد آ گیا؟ اس بے دماغ کے دماغ میں کیا آ گیا؟ توجہ ہے جانے محترم. یقیناً خدا نے سوچا ہوگا کئی ایسے حیوانوں میں بھی ہیں جنہوں نے حق تو ادا کیا ہے. توجہ ہے جانے محترم. ناقہ صالح ہے، گوسفند ابراہیم ہے، مظلوم کا ذوالجناح ہے، اور یہ تو مقدس ہیں. اصحاب کہف کا کتا بھی ہے، باہر بیٹھا ہے مگر جانتا ہے یہاں بھونکنے سے خطرہ مالک کو ہو جائے گا، وہ پھر بھی حیوان ہے. تو جو اتنا بھی خیال نہ کرے وہ حیوان سے تو گیا گزرا ہی ہوگا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، حیوان ہے، حیوانوں سے بھی گئے گزرے. کیوں؟ کیونکہ جو توحید ان سے مقصد چاہتی ہے وہ اس مقصد کا خیال نہیں کرے. یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کے سامنے، آپ جا کے آیات چیک کر لیجئے گا. سورہ نحل کی 78ویں آیت، سورہ اعراف کی 179ویں آیت. یہ قرآن نے واضحاً یہ فرمایا. کیوں؟ وہ لوگ حق ادا نہیں کرتے. خدا نے جو انہیں صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتے. ضرورت ہے کہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے اور دین کی راہ میں خرچ کیا جائے. سرکار رسول اللہ کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے توحید کو پہچاننے کی کوشش کی جائے. جو یہ نہیں کرتا وہ کوئی ہو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. تو عقل کو پہلی حجت قرار دیا گیا. مگر کمال یہ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا اللہ رب العزت وہ رحیم ہے جو ایک احسان نہیں کرتا، احسان در احسان کرتا، ایک کے اوپر ایک احسان کرتا ہے. پہلے عقل دی کہ لو عقل سے کھوجو، پھر عقل بھی تو اگر پڑی رہے تو اس پہ بھی تو زنگ لگتا چلا جاتا. اب اسی نے ایک اور قوت بھی عطا کی تاکہ عقل بھی حرکت میں رہے. مزید احسان یہ کیا کہ عقل کو رزق تجسس عطا کر دیا. توجہ ہے جانے محترم، بات سمجھ میں لازمی ساتھ بولو. کیا ہے کہ پہلے عقل، پھر عقل کو رزق تجسس، کریوسٹی کی حص بھی اس کے ساتھ ہی لگا دیا. آج آپ دیکھ لیجئے انسان نے دنیا میں جتنی ترقی کی ہے یہ ساری مادی ترقی کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ عقل کے اندر موجود کریوسٹی کی بنیاد پر. ایسی ہے جی، عقل کے اندر موجود اس تجسس کی حص کی بنیاد. اور خدا نے یہ سبھی کو عطا کیا، سبھی کو عطا کیا. جناب موسیٰ طور پہ جا رہے تھے خدا سے کلام کرنے، کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے کلام کرتے تھے. قصص کی کتابوں میں بڑا لطیف واقعہ لکھا. جا رہے تھے، اب آپ جانتے جب انسان پہاڑ چڑھ رہا ہو ایک ایک پتھر پہ بڑی احتیاط سے قدم رکھتا کیونکہ گرنے کا، سلپ ہونے کا خطرہ ہوتا. لہٰذا دیکھ دیکھ کے قدم رکھ رہے تھے. ایک دم ایک پہاڑی چھپکلی آئی اور تیزی سے آپ کے پاؤں کے نیچے سے ہو کے گزر گئی. جناب موسیٰ ٹھٹک گئے. جب اوپر گئے خدا سے گفتگو ہو رہی تھی، ایک دم جناب موسیٰ کو یاد آیا حصے تجسس. تو کہنے لگے یا اللہ ایک بات پوچھنا تھی، یہ تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا؟ توجہ ہے جناب،
آخر تو حکیم ہے، تیرا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یا اللہ تو نے چھپکلی کو کیوں خلق کیا؟ خدا نے کہا موسیٰ ایک لطیف بات بتاؤں، ابھی چھپکلی مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی تو نے موسیٰ کو کیوں خلق کیا؟ توجہ ہے ادھر مطلب حصہ تجسس خدا نے ہر مخلوق کو عطا کیا ہے، اور یہ تجسس ہے جو عقلوں پہ زنگ نہیں لگنے دیتا، عقلوں کو مسلسل متحرک رکھتا ہے کہ عقل آگے بڑھتی چلی جائے، فکریں آگے بڑھتی چلی جائیں، کیونکہ فکر رک گئی مسئلہ خراب ہو. اب دیکھیے خدا کو پہچانا، خدا کی قسم سینس ہی نہیں ہے خدا کے انکار کی. آپ یہ اتنا بڑا ہال، بیچ میں ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھا دیں این سینٹر میں، اتنا چھوٹا بچہ ہو، باپ کو باپ نہ کہتا ہو، ماں کو ماں نہ کہتا ہو، اتنا چھوٹا بچہ آپ ادھر بٹھا دیں جی، جو سٹیبل ہو کر بیٹھ سکتا ہو، چھپ جائیں سارے، ٹھیک ہے جی، اتنی ہی خاموشی ہوگی تب بھی. توجہ ہے نا مطلب آپ چھپ کے اسے ایک کوئی آواز نکالیں، اس بچے کو جو بھی نہ اپنا نام جانتا ہے نہ کسی کا نام جانتا ہے، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، باپ کو، آپ چپکے سے ایک آواز نکالیں، کیا ہو؟ وہ بچہ فوراً خطرناک آواز نہ نکالی جائے، وہ فوراً وہ ڈھونڈے گا یہ آواز آئی کہاں سے ہے. توجہ ہے جنم، وہ بچہ ابھی کسی مدرسے میں تو نہیں گیا، ابھی کسی سکول میں تو نہیں گیا، کسی کالج میں تو نہیں پڑھا، اسے کس نے یہ بتایا کہ بیٹا جب بھی کوئی ایکشن ہونا تو کوئی کرنے والا ہوتا. توجہ ہے جنم محترم، اسے کس نے یہ سکھا دیا بیٹا ہر فعل کا کوئی فائل ضرور ہوتا ہے. ابھی اس بچے نے کہیں نہیں پڑھا، مگر وہ اتنا سا بچہ جو صرف اور صرف فطرت رکھتا ہے، جسے یہ پتا ہے رو پڑھنا ہے جب بھی کوئی ضرورت ہو، وہ بچہ بھی یہ جانتا ہے کوئی کام ہوا ہے نا کوئی کرنے والا ضرور ہے. خدا کو یہی تو انسانیت سے تقاضا ہے. انسان جب ایک بچہ چھوٹا سا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے ایک کام ہوا ہے کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو پوری کائنات کو دیکھ کر تو کیسے کہہ دیتا ہے کائنات تو ہے کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم، عقل انسان استعمال کرے. خدا نے عقل انسانی میں یہ حصے رکھی ہیں کہ اگر وہ کوشش کرے تو وہ اس کائنات کے خالق تک پہنچ سکتا ہے. انکار کیوں ہوتا ہے؟ خدا کا انکار کس وجہ سے کیا گیا؟ خدا ہے مسبب الاسباب. جوانو اس کا مطلب یہ ہے مسبب الاسباب ہونے کا کہ خدا ہر شے کو اس طرح سے رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ریزن بھی ہو. خالق وہ ہے، مگر جب بھی کوئی شے خلق کرتا ہے نا، جب بھی کوئی شے ہمارے سامنے ہر شے رکھتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ضرور ہوتا ہے، ہر شے کسی سبب کے اوپر ہوتا ہے. مسبب الاسباب یعنی ہر اشیاء کو اسباب میں رکھتا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کے اگلے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ کام ہوا ہے اس کی تو یہ وجہ ہے، خدا کہاں سے آ گیا؟ یہ کام ہوا ہے اس کی تو یہ وجہ ہے، خدا کہاں سے آ گیا؟ یعنی ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر شے کو دیکھتے ہیں. اور پھر دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، خدا تعالیٰ کیونکہ خود تو سامنے آتا نہیں ہے، نہ اسے نگاہیں دیکھ سکتی ہیں، تو پھر اس کو پہچاننا کیسے؟ اس کو پہچاننے کا واحد ذریعہ ہے اس کی مخلوق کے ذریعے پہچانا. خدا کو اس کی صرف مخلوق کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے. اور سرکار پرابلم یہ ہے کہ کسی بھی خالق کو اس کی مخلوق کے ذریعے 100% پہچانا جا ہی نہیں سکتا. یعنی کریٹر کو اس کی کریشن کے ذریعے آپ 100% نہیں پہچان سکتے. صانع کو اس کی مصنوع کے ذریعے 100% نہیں پہچانا جا سکتا. کہنے کا مطلب کیا؟ یہ آپ کے سامنے بینر لگا ہوا، ٹھیک ہے جی، اسے دیکھ کر اس کو بنانے والے کے متعلق کوئی تو ہے جس کی یہ مخلوق ہے، کسی نے اس کو خلق کیا ہے، جس نے اسے خلق کیا ہے اس کے متعلق اس کو دیکھ کے آپ صرف اندازے قائم کر سکتے ہیں، یقین کی حد تک نہیں جا سکتے. توجہ ہے جانے ہوتا، اسے دیکھ کے اس کے عقیدے کا اظہار ہو سکتا ہے، اسے دیکھ کے اتنا پتہ چل جا سکتا ہے کہ اس کا رنگوں کا امتزاج بڑا اچھا ہے، یہ سمجھا جا سکتا ہے وہ آرٹسٹ بہت اچھا ہے. مگر کئی بنیادی چیزیں آپ نہیں بتا سکتے. جس نے بنائی ہے وہ خود بھی کالا ہے کہ گورا ہے. توجہ ہے جانے محترم، یہ جس نے بنایا ہے مرد ہے یا عورت ہے، ڈیزائننگ تو کوئی بھی بیٹھ کر لے. لہذا کتنی بنیادی بات نہیں بتا سکتے. ایک طرف آپ کتنا کچھ جان سکتے ہیں کہ ہاں وہ بڑا کو مناسب انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، بڑی اس کی حسیات ٹھیک ہیں، اسے پتہ ہے رنگوں کا امتزاج کا استعمال کرنا ہے، آرٹسٹ پورا ہے، بہت ساری چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں. یہ تمام آپ کے سامنے کی چیزیں، ان چیزوں کو دیکھ کے اندازے بہت سے قائم ہو سکتے ہیں بنانے والے کے متعلق، مگر کئی باتیں یقین سے بتائی نہیں جا سکتی. وجہ کیوں نہیں بتائی جا سکتی؟ کیونکہ آپ مخلوق کے ذریعے اس کا خالق پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں.
جب بھی مخلوق کے ذریعے خالق کو پہچاننے کی کوشش ہوگی کسی صورت 100% وہ یقین میں نہیں آئے گا، صرف اندازے قائم ہوں گے. خدا سامنے آتا نہیں ہے، معرفت کو واجب کر رکھا ہے، تو اب اسی پر لازم نہیں تھا کہ جب پہچاننا ہی مخلوق کے ذریعے ہے تو کوئی تو ایسی مخلوق بنائے کہ جسے دیکھ کر اس کے متعلق اندازے نہ ہوں، جسے دیکھ کے اس کے متعلق یقین ہو. کوئی تو ایسی مخلوق ہو جو مسکرائے تو پتا چلے خدا خوش ہو رہا، جو ناراض ہو تو پتا چلے خدا غضبناک ہو رہا، جس سے اس نے اپنی معرفت کا واجب معرفت کا لازمہ قرار دیا. اس مخلوق کو حضرات محمد و آل محمد کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے جانے محترم، بات پہنچی آپ تک کہ مخلوق کے ذریعے خالق کبھی کامل نہیں پہچانی جا سکتی، مگر صرف اور صرف خدا تعالیٰ نے ہم واجب بھی کیا ہے کہ پہچانو، تو اب اسی پر عذر و لطف لازم تھا کہ کوئی تو ایسی مخلوق ہو کہ جس کے ذریعے اس تک یقین تک پہنچا جائے، نہ یہ کہ گمان میں. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، میں نے عرض کیا کہ لوگ اسباب کو دیکھ کر خدا کا انکار کرتے ہیں. وہ ہر چیز کے پیچھے ریزن دیکھتے ہیں، یہ کام تو اس وجہ سے ہوا، خدا کہاں سے آ گیا. اب دیکھیے اب جب خدا پر مثال دینی ہے نا تو آپ دیکھیں گے جب بھی توحید پر مثال دی جائے گی نا خدا پر، ہمیشہ فطری چیزوں سے مثال دی جائے گی. گاڑی کو دیکھ کر خدا پر مثال نہیں دی جائے گی، ہاں ایک درخت کو دیکھ کر دی جائے گی. بلڈنگ کو دیکھ کر خدا پر مثال نہیں دی جائے گی، پہاڑ کو دیکھ کر دی جائے گی. کیوں؟ صرف نیچرل چیزوں سے خدا کی مثال دی جائے گی جو خدا نے بنائی ہے. گاڑی بھی تو خدا نے بنائی. کیوں؟ کیونکہ جس عقل کو بروئے کار لا کر گاڑی بنائی ہے وہ عقل خدا نے دی تھی. جس میٹر سے بنائی گئی ہے وہ میٹر خدا نے خلق کیا تھا. توجہ ہے جانے محترم. مگر جب بھی مثال دی جائے گی فطری شے سے دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ فطرت بے عیب ہوتی ہے. توجہ ہے جانے محترم. فطرت میں عیب نہیں ہوتا، اپنی بنائی شے میں عیب ہوتا. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ اگلے سال نیا ماڈل آ جاتا ہے. توجہ ہے جانے محترم. نیا ماڈل کیوں آیا؟ پچھلا کامل تھا تو نیا کیوں آیا؟ یہ ہر دفعہ نیا اس لیے بنانا پڑتا ہے پچھلا ٹھیک نہیں بنا. توجہ ہے جانے محترم. اب سمجھے ہم نے کیوں ایک جیسے 14 مانے ہیں، ہر دفعہ نیا نہیں بنانا پڑتا. توجہ ہے جانے محترم. توجہ ہے جانے محترم. وہ ایک مرتبہ غلط تجربہ کرے پھر دوسری دفعہ نیا سے کرنا پڑتا ہے. پھر نیا سے کبھی شورا بنا لو، کبھی نامزدگی کر لو، کبھی الیکشن کرا لو، کبھی سلیکشن کر لو. کمال نہیں ہے ایک جیسے ہی 14 کے 14 مان لو. تو ہمیشہ مثال کہاں سے دی جاتی ہے؟ فطرت سے. اب یہ تو انسان کو سوچنا چاہیے نا، جس پہ صرف مثال دینے کے لیے اپنے کام نہیں آتے اس کے دین پہ چلنے کے لیے اپنے بنائے کہاں سے آ گیا. تو مثال چھوٹی سی بیج سے لے لیجیے. آپ دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا انسان کرتا یہ ہے. اب آپ بیج ڈالتے ہیں پودا اگاتا، خدا نے اگایا. انسان کہتا نہیں خدا نے نہیں اگایا. کیوں؟ وہ جو بیج ڈالا تھا اوپر سورج کی روشنی پڑی، ہم نے پانی ڈالا، پودے نے تو اگنا ہی تھا. یہ خدا کہاں سے آ گیا؟ توجہ ہے جناب. انسان اس طرح اسباب کو دیکھ کر خدا کی نفی کر دیتا، اسباب کو دیکھتا ہے نفی کر دیتا. یہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ آپ مجلس اعزاء میں آئے، آپ مجلس اعزاء میں آئے، کس لیے آئے؟ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن تھی تو آپ مجلس میں آئے. آپ کو پتا تھا آج یہاں پر مجلس ہونی، ایسی ہے جی. آپ کو پتا تھا کس نے پڑھنا ہے. کسی کو یہ بھی پتا ہوگا تبرک میں کیا ہے، مختلف چیزیں ہیں نا جی، وہ پتہ ہی ہوتا نا انسان کو. انفارمیشن تھی، آپ یہاں تک آ گئے. میں کہتا ہوں دماغ تو ہوتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے، میں کہتا ہوں دماغ تو ہوتا ہی نہیں ہے. آپ جو یہاں پر آ گئے اس لیے کہ آپ کو پتا تھا مجلس ہے، آپ کو پتا تھا مجلس کا ٹائم کیا ہے، آپ کو پتا تھا میری گاڑی کدھر کھڑی ہوئی ہے، آپ کو پتا تھا کہ رستہ کہاں کہاں ہے. آپ یہاں تک آ گئے، دماغ تو ہوتا ہی نہیں. توجہ ہے جانے محترم. آپ کہیں گے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. دماغ نہیں تو ان چیزوں کو کمپائل کر کے نتیجہ نکالا کہ مجلس میں آنا ہے. توجہ ہے جانے محترم. یعنی اسباب اپنی جگہ، وہ مختلف انفارمیشن کے پیکٹ اپنی جگہ، مگر ذہن کا انکار ممکن نہیں ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے آپ جانتے تھے گاڑی وہاں کھڑی ہوئی ہے، راستہ یوں ہے، اس انداز میں اتنے بجے مجلس ہونی ہے، یہاں سے جانا ہے وہاں سے نہیں جانا. انفارمیشن تھی پر ملا کر نتیجہ نکالنے والا کمال دماغ کا تھا. بے عین ہی پانی آپ نے ڈالا، بیج آپ نے ڈالا، مٹی تھی، سورج کی روشنی پڑی، مگر اسے ملا کر پودا خلق کرنے والی ذات خدا کی ہے.
جیسے مختلف رف انفارمیشن کے ہوتے دماغ کا انکار ممکن نہیں ہے، بے عین ہی اسباب کے ہوتے خدا واحد کا انکار ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے آپ نے بیج ڈالا، مٹی میں ڈالا، اب خدا نے اس کے ساتھ کرنا کیا؟ بڑا لطف آ جائے گا، خدا کی قسم اگر یہ بات پہنچ گئی بڑا لطف آئے گا۔ دیکھیے میں کہاں سے کہاں ملا رہا ہوں۔ آپ نے بیج ڈالا مٹی میں، پانی ڈالا، سورج کی روشنی پڑی، اب زیر زمین خدا نے اس میں سے کرنا کیا ہے؟ اس بیج کا کرنا کیا؟ خدا اس بیج کے سینے کو چاک کرے گا۔ ایسے ہی ہے جی، اس میں ایک چھوٹا سا پودا اگے گا، ایک کومپل سی کھلے گی اس کے اندر، وہ زمین کے سینے کو چیر کے باہر آ جائے گا۔ ایسے ہی ہوگا نا، مگر یہ ڈالتے ساتھ تو نہیں ہو جائے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ کیوں نہ ہم پروسیس کو جلدی کر لیں؟ کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں بیج کو خود ہی اس کا سینہ چاک کر کے ڈال دیتے ہیں، وہ جو 5 10 15 دن اس کام میں لگنے ہیں وہ بچا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم خود ہی بیج کے سینے کو چیر کے، سب لطف آئے گا، بات پہنچ گئی، اس کے سینے کو چیر کے مٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگے گا، بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے، نہیں ہوگے گا۔ کیوں؟ خدا نے بھی تو یہی کرنا تھا، خدا نے یہی کرنا تھا نا۔ آخر جب بیج ڈالنا تھا بیج کے سینے کو چیر کے پودا نکالنا تھا، بغیر نہیں نکلنا تھا پودا بیج میں سے، تو ہم نے بھی وہی کام کر دیا، ہم نے بیج کا سینہ چیر دیا، ٹائم بچ جائے، اب کچھ نہیں اگے گا۔ وجہ خدا کے کرنے کا کام تھا۔ توجہ ہے اس بات کو سمجھیے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب نظام تخلیق ہے۔ نظام تخلیق خدا کے نظاموں میں ادنا ترین نظام، چھوٹا ترین اعلیٰ نظام کیا ہے؟ یہ ہے نظام تخلیق۔ اس سے اعلیٰ نظام ہے نظام ہدایت۔ نظام تخلیق کے جوہر کیا ہیں؟ درخت، چڑیا، پہاڑ، یہ تمام چیزیں۔ نظام ہدایت کے کیا ہیں؟ انبیاء، ائمہ، اولیاء۔ انگریڈینٹ سے ہی دیکھ لیں نظاموں کی عظمت میں فرق کتنا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ اب ایمان سے بتائیے گا، جو خدا اپنے ادنا ترین نظام تخلیق کے انتہائی ابتدائی مراحل میں انسان کی چھوٹی سی دراندازی قبول نہیں کرتا، وہ نظام ہدایت کے ہادی اس انسان سے پوچھ کر بنائے گا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ جو خدا یہ چھوٹی سی انسان کی بیچ میں در اندازی قبول نہیں کرتا، اب وہ نظام ہدایت میں اس انسان کے دخل کو قبول کرے گا؟ انسان غور کرے، دیکھیے کمال، یہ دیکھیے عزیزان محترم، ہم تو دانہ ڈال کے گھر آ جاتے ہیں، اب پتا ہے کہ وہ اگے گا، پہچانیے خدا کو، مگر وہیں زمین کے اندر اربوں مخلوقات رہتی ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یہ بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے نیچے سے کتنی کیڑیاں ہوں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ کروڑوں اربوں کیڑیاں ہوں۔ جس مٹی میں ہم ڈال کر کسان بیج آ جاتا ہے، ہم تو ڈال کر آ جاتے ہیں، ہمارا تو کام ہو گیا۔ آپ نے سوچا اس بیج کی حفاظت کون کرتا؟ توجہ ہے جانے محترم؟ آخر مٹی میں وہ جو کروڑوں مخلوقات ہیں انہیں رزق نہیں چاہیے؟ اگر 10 15 کیڑیاں بھی ایک دانے کو غائب کریں، ہمیں پتہ بھی نہ ہو زیر زمین ڈکیتی ہوگی، ہم ڈال کر آئیں اور انتظار ہی کرتے رہیں فصل نکلے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ پہچانیے کوئی تو خدا ہے جو انہیں ان کے حصے کا رزق دیتا ہے، ہمارے حصے کا رزق لے جانے نہیں دیتا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ وہاں جہاں ہماری دسترس ہی نہیں ہے، ہم تو چھپا کر آ گئے، اب آگے ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے، وہاں وہ قوت ہے جو ہمارے رزق کی محافظ بنی ہوئی۔ اب سمجھیے، خدا کو ہمیں برباد کرنا ہونا تو اسے بڑے بڑے پہاڑ گرانے کی ضرورت نہیں ہے، زلزلے لانے کی ضرورت نہیں ہے، چند چیونٹیوں کو حکم دے انسان بھوک سے مر جائے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ جتنے بھی رزق کے اسباب ہیں، اگر زمین سے اگنا بند ہو جائے، تمام اسباب مسدود ہو جائیں، سب بند ہو جائے، تو اس خدا کو پہچانیے کہ جو اس حد تک انسان پہ کریم ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی رزق پہ خدا آزماتا ہی نہیں، رزق پہ کبھی۔ اگر معاملات انسانی بہترین چلتے ہو نا، قطعاً یہ نہ سوچے میرا رزق ٹھیک چل رہا ہے، میرا خدا مجھ سے راضی بیٹھا۔ رزق وہ مظلوم کو بھی دیتا ہے، رزق وہ یزید کو بھی دیتا ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ ابراہیم بھی اسی کا رزق کھاتے تھے، نمرود بھی اسی کا رزق کھاتا تھا، فرعون بھی اس کا رزق کھاتا تھا، موسیٰ بھی اسی کا رزق کھاتا تھا۔ لہٰذا اگر رزق کے معاملات ٹھیک چل رہے ہوں، بینک بیلنس ٹھیک ہے، مورگیج ٹائم پہ جا رہی ہے، کریڈٹ کارڈ صحیح رن ہو رہے ہیں، کسی صورت غلط فہمی میں نہ آئے، خدا راضی بیٹھا، رزق پہ وہ آزمائے گا ہی نہیں۔ لہٰذا حد الامکان انسان حق ادا کرنے کی کوشش کرے بندگی کا۔
جناب موسیٰ نے طور پہ خدا سے کلام کر رہے تھے، کہا یا اللہ یہ فرعون تجھے کیوں مانے؟ کوئی سینس ہی نہیں ہے اس کے پاس تجھے ماننے کی۔ کہا کیوں؟ کہا یا اللہ سب کچھ تو تُو نے اس کو دے رکھا ہے، مال اس کے پاس کھلا ہے، اولاد اس کے پاس کثیر ہے، ازواج بیگمیں اس کے پاس ہیں، محل اس کے صحیح ہیں، سارے نظام سسٹم صحیح چل رہے ہیں، تجھے ماننے کی توجہ ہے جانا ہوتا؟ صحیح ٹائم پہ مورگیج جا رہی ہے، کریڈٹ کارڈ پے ہو رہے ہیں، کیوں خیال آئے کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ توجہ ہے جانا محترم؟ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، کیوں خیال آئے واجبات ادا کرنے بھی ہیں کہ نہیں؟ تو کہا اچھا پھر میں کیا کروں؟ کہا یا اللہ تھوڑا سا ذرا اسے کھینچ، اس کو کوئی پرابلم ڈال، دیکھ کس طرح تیرے در پہ آئے۔ توجہ ہے جانا محترم؟ کوئی پیمنٹ پھنسے صحیح، کوئی معاملہ پھنسے صحیح، صحت خراب ہو صحیح، بچے کی جان پہ کچھ بنے صحیح، دیکھو کیسے نمازیں بھی شروع ہوں، مولانا سے وظیفے لینے بھی شروع ہوں۔ توجہ ہے جناب؟ آزمودہ مشورہ۔ کہا یا اللہ کر تو صحیح، مشکل میں ڈال، دیکھ تجھے کیسے مانے گا۔ اب جواب سنیے خدا کا اور احتساب نفس کیجئے۔ کہا موسیٰ سن، اگر وہ میرا اچھا عبد بننے پر تیار نہیں ہے، میں اس کا اچھا خدا بھی نہ بننا۔ توجہ ہے جانے محترم؟ کہا اگر وہ میرا اچھا بندہ بننے کو تیار نہیں ہے، میں اس کا اچھا اللہ بھی نہ بننا۔ اب سمجھیے اگر ہم حق ادا نہیں کر رہے اور پھر بھی خدا دیتا چلا جا رہا ہے، یہ ہمارے نہیں خدا کے بڑے اچھے ہونے کی دلیل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، وشنو دیے محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ توجہ ہے جان محترم؟ جناب ابراہیم کے بارے میں مشہور ہے، کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی اور شخص ساتھ نہیں مل جاتا، ہمیشہ کسی اور عبد خدا کو ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے، ورنہ کھانا ہی نہیں کھاتے۔ ایک دفعہ انتظار کرتے رہے، کوئی ملا ہی نہیں، 3 دن گزر گئے، 3 دن تک آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا، بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب کوئی خدا کا بندہ ملے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ آخر بازار میں جا کے تیسرے دن ایک مسافر مل ہی گیا، بڑی خوش ہوئے، خود بھی بھوک لگ رہی تھی، 3 دن سے کھایا نہیں تھا، لے کر آئے، سامنے بٹھایا، ہاتھ دھلوائے، کہا بسم اللہ کھائیے۔ اس نے کہا بسم اللہ؟ کون سا اللہ؟ میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ جناب ابراہیم کو ایک دم غضب آ گیا، تو کیسا بے شرم انسان ہے کہ جس نے تجھے خلق کیا ہے تو اسے نہیں مانتا؟ اٹھ جا، جب تو اسے مانتا نہیں ہے اس کا کھانے کا بھی تجھے حق نہیں ہے، اٹھ رہے یہاں سے نکل۔ ٹھیک ہے 3 دن بھوکا صحیح، 4 دن صحیح، مگر کسی ایسے بے حس کے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ وہ اٹھ کے دروازے سے باہر نکلا، جبرائیل آئی۔ ابراہیم خلیل اللہ خدا کہتا ہے کیسے دوست ہو، یہ کس قسم کا تمہارا رویہ ہے؟ تم نے غور کیا، تم نے ایک وقت اس کو نہیں کھلایا اس لیے کہ وہ مجھے نہیں مانتا۔ کبھی غور کیا ہے وہ تو جب سے پیدا ہوئے مجھے نہیں مان رہا، میں نے تو کبھی اس کا رزق نہیں روکی۔ جو ہے جانے محترم، باقی چیزیں بھول جاتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجلس کی ذہنوں میں رکھا کیجئے، یہ ہمیشہ کے لیے احتساب نفس کا بہترین وسیلہ بن جائیں گی، کردار سازی کا ایک وسیلہ بن جائیں گی اگر یہ چھوٹے چھوٹے نتائج آپ کے ذہنوں میں رہتے۔ کہا غور کر، وہ تو جب سے ہوا ہے تب سے مجھے نہیں مان رہا، میں نے کبھی اس کا رزق نہیں روکا، تو ایک وقت کا رزق اس کو نہیں کھلا رہا اس لیے کہ مجھے نہیں مانتا۔ تو عزیز اگر خدا کھلا رہا ہے، معاملات سیدھے چل رہے ہیں، یہ اس کی عزت اور عظمت ہے۔ اور صرف 2 در ایسے ہیں خدا کی قسم جہاں سے یا خدا کا ہے یا وہ ایک مخصوص خدا نے در بنایا ہے کہ جہاں مانگنے سے انسان شرمندہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے جانے محترم، جہاں مانگنے والے کی قدر کی جاتی ہے، اس کا اخلاق نہیں دیکھا جاتا، اس کا کردار نہیں دیکھا جاتا، بے لوث نوازا جاتا۔ راوی کہتا ہے میں چوتھے امام علی زین العابدین علیہ السلام کہتا میں مولا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ، اتنے میں دروازے کے اوپر فقیر آیا مانگنے والا، ایک دم مولا اپنی جگہ سے اٹھے گئے دروازے پر، اس کو ایسے ملے جیسے کسی مہمان کا، ڈیئر مہمان کا استقبال کیا جاتا، کوئی بڑا ہی نزدیک ہونا انسان کی محبت بڑھ، ایسے اس کو مولا نے رسیو کیا، مولا لے کر آئے اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہے کون؟ مانگنے والا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کے آواز لگائی تھی، مانگا تھا، فقیر تھا، آپ نے اس کو بڑی عزت سے بٹھایا، محبت سے بٹھایا، اس نے جو کچھ اس نے مانگا، مولا نے جو کچھ دینا تھا اس کو دیا۔ جب وہ جانے لگا مولا اٹھے اور 7 دروازے تک گئے اور وہاں پہ جا کے اس کو خدا حافظ کیا۔ اب دیکھیے ٹھیک ہے عنایت ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ کون سا لیول ہے؟
لہذا صحابی پریشان ہو گئے، مولا آخر اتنا بھی کیوں؟ ٹھیک ہے آپ اچھے رویے سے اس کو جو دینا دے دیجئے، اچھا دے دیجئے، مولا اتنی بھی ریسپیکٹ کیوں؟ مولا اتنی بھی عنایت کیوں؟ مولا کا جملہ سنیے گا، مولا سجاد کا. مولا نے فرمایا سن، وہ میرا مال مجھ سے یہاں دنیا میں لے رہا، آخرت میں مجھے پلٹائے گا اور اس خدمت کا مجھ سے کوئی اجر بھی نہیں لے رہا، میں اس کا شکریہ بھی ادا نہ کروں. توجہ ہے سن محترم، یعنی اس سروس کا، وہ میرا مال مجھ سے یہاں آپ جو دے رہے ہیں آخرت میں ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ مولا نے فرمایا یہ تو میری مدد کر رہا، یہ تو میری فری میں خدمت کر رہا کہ یہاں سے میرا مال لے رہا ہے، آخرت میں لوٹا دے گا اور اس بات کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا. کمال دیکھیے، یاد رکھیے گا، در خدا کا ہو در آل محمد کا ہو، یہ ہستیاں اتنی بے لوث ہیں کہ یہ تو عطا کرتی ہیں. انسان اپنے اندر غور کرے، میں بھی لینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ عزیز آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مولا سجاد مصائب کی طرف بڑھنے کے لیے تمہیداً عرض کروں گا. دیکھیے کمال ہے خدا کی قسم اس ہستی کا. آپ دیکھیے 14 کے 14 12 ائمہ، ہر امام ایک الگ الگ لقب سے معروف ہے. کون سی صفت سے؟ ہر وہ صفت جو اس امام سے زیادہ ظاہر ہوئی، اس امام کو اس صفت سے مخصوص کر دیا گیا. ایسے ہی ہے ہر امام کو، کسی امام کو علم سے، کسی کو شجاعت سے، کسی کو اس انداز میں، کسی کو تقوی سے، مگر امام کو کس حوالے سے؟ عبادت. زین العابدین، عبادتوں کی زینت، عبادتوں کی بھی زینت. مولا سے پوچھا گیا تھا، مولا کی عبادت کے اوپر نا، مولا کے غلام نے کہا مولا بس کیجیے، آپ اتنی بھی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ رجسٹر لے کر آؤ جس میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت لکھی ہوئی. وہ لا کر کھولا گیا. آپ نے فرمایا پڑھ کر بتاؤ، میں زیادہ عبادت کرتا ہوں میرے جد علی کرتے تھے. وہ اگلا حیران رہ گیا، کہا مولا پھر آپ زین العابدین کیوں ہیں؟ زین العابدین تو مولا علی ہونے چاہیے. آپ نے فرمایا یہی تو فرق ہے، دنیا کی نظر میں زین العابدین ہوں، میری نظر میں میرے جد علی زین العابدین. ہر امام کو اس صفت سے مخصوص کیا گیا. مگر کمال یہ دیکھیے، عبادت وہ صفت ہے جو ہر امام میں ہی کامل تھی. چاہے میدان جنگ میں ہے تب بھی عبادت ہو رہی ہے، چاہے میدان علم میں ہے تب بھی عبادت ہو رہی ہے. مگر کمال دیکھیے، جو 14 عابدوں کے اندر عبادتوں کی زینت کہلائے اسے سید سجاد کہتے ہیں. کیا درجہ ہوگا خدا کی قسم. سید سجاد علی زین العابدین بھی ہیں، علی زین العابدین بھی ہیں، اور سید الساجدین بھی. زین العابدین عبادتوں کی زینت، سید الساجدین سب سے بڑا سجدہ گزار. یہ لقب کیوں ملا؟ یہ لقب کیوں ملا امام؟ زین العابدین ٹھیک ہے کثرت عبادت، سید الساجدین سجدوں کا سردار، وہ کس بنیاد پہ؟ عزیز کربلا میں 2 سجدے ہوئے، 2 سجدے، ایک آپ کے اور میرے تیسرے امام نے کیا، ایک آپ کے اور میرے چوتھے امام نے کیا. وہ جو تیسرے امام نے سجدہ کیا نا، اس سجدے کا احوال یہ ہے، سر رکھا ضرور تھا، اپنی مرضی سے اٹھایا نہیں تھا. پھر اس سر کو نو کے نیزہ پہ آویزہ کیا گیا. اور سید الساجدین اس بنیاد پر ہوئے. عزیز خدا کی قسم، سید الساجدین اس لیے جب شام غریبہ میں لوٹ مچینا اور بدبخت خیام حسینی میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ بیمار امام عالم غش میں تھے، کسی بدبخت نے بستر پہ ہاتھ ڈالا، انتہائی رفتار سے کھینچا، میرا مولا منہ کے بل زمین کے اوپر آیا. جیسے پیشانی لگی نا گرم ریت پہ، مولا تڑپ کے کہنے لگے یا اللہ آل محمد کی اس قربانی کو قبول فرما. اس وقت سید الساجدین ہو. پھر ایسے سجدے کہ بدبختوں نے ایک توق گلے میں ڈالا، ایسا توق جو 5ویں امام کہتے ہیں مولا کے مجموعی وزن سے زیادہ وزنی تھا. اتنا وزنی توق گلے میں ڈالا. اب کیا اس ایک رسی کا سرا اس توق سے باندھا، ایک گھوڑے سے باندھا، اور گھوڑوں کو جب بھگایا گیا نا تو میرا مولا کربلا سے لے کر کوفے تک سجدے کرتا ہوا. ہر نشیب کے اوپر میرے امام نے سجدے کیے. سید الساجدین بن گیا. اتنے سجدے اور وہ منظر دیکھا میرے امام نے کہ اس کے بعد مولا کی زندگی نہیں رہی، گریے میں ڈھل گئی، گریے میں ڈھل گئی. یہی وجہ ہے کسی راوی نے پوچھا مولا اتنا گریا کیوں کرتے ہو؟ مولا آخر ہر شے کی انتہا ہوتی ہے، کیا اس گریے کی بھی کوئی انتہا آئے گی؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا سوالی تو نے انصاف نہیں کیا، مجھے ایمان سے بتا. یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. جانتے تھے زندہ ہے، جانتے تھے حیات
رات ہے مگر رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، مجھے ایمان سے بتا میں نے 17 بنی ہاشم کے ٹکڑے کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر پڑے دے، ایمان سے بتا کس طرح سجاد کا گریہ بند ہو جائے۔ عزیز ساری زندگی روتے رہے، کسی کو خوش دیکھنا ہے تو رو پڑنا ہے، بسا گھر دیکھنا ہے رو پڑنا ہے، شادی کی تقریب دیکھنی ہے رو پڑنا ہے، دنیا جانتی ہے، حتیٰ مدینے کے قصاب جانتے ہیں جب بیمار کربلا اگر بازار میں آئے نا تو جانوروں کی بھی کٹی ہوئی گردن دکھائی نہ دے، اس پر کپڑے ڈال دو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے بے احتیاطی کی، ادھر مولا داخل بازار ہوئے، قصاب کا رخ دوسری طرف تھا، وہ چادر ڈالنی بھول گیا، جیسے ہی کٹی ہوئی گردن دیکھی نا ایک مرتبہ مولا دھاڑے مار کر زمین پہ گر گئے، غش آ گیا، بھاگ کر آیا، مولا سے معافی مانگی، مولا میری نگاہ نہیں پڑی تھی، مولا نے بس ایک بات کی، مولا نے فرمایا بس اتنا بتا دے تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا، تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا تھا۔ تڑپ کے کہنے لگا مولا ہم آپ کے جد مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل پیرا ہیں، مولا پانی پلا کر ذبح کیا تھا۔ میرا مولا تڑپ گیا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا بابا ہائیو میرا غریب بابا، ہائیو میرا مظلوم بابا، بابا مدینے کے تو جانور بھی پیاس سے ذبح نہیں ہوتے، ہائے میرا بابا پیاسا مار دیا گیا۔ عزیز بس اس غم میں میرا مولا جب وقت آخر آیا نا زہر نے اثر کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ میرے مولا کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، ایک مرتبہ جیسے ہی آخری وقت آیا نا مولا باقر سے کہا باقر فوراً زمین سے کپڑے ہٹا دے، یہ زمین پہ سے چادر کو ہٹا دے، زمین پہ سے اس قالین کو ہٹا دے، ہٹایا گیا۔ میرا مولا کچی مٹی کے اوپر بیٹھ گیا، پوچھا مولا اس عالم تکلیف میں مٹی پہ کیوں بیٹھ رہے ہو؟ مولا بستر پہ آئے، مولا نے کہا کیسے بستر پہ جان دوں، مجھے ابھی بھی اپنا بابا کربلا کی ریت پہ دکھائی دے رہا، میرا بابا کربلا کی ریت پہ مارا گیا، میں کس طرح سے بستر پہ جان دے دوں؟ ماتم حسین یا 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 حسین پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، اے پہلا زادار زینب کل سردہ، پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، پایا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردہ، پایا کمر جھکایا بد